عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری بہترین تربیت کی۔ آپ کے اصحاب وہ نفوس قدسیہ جن کی ہر پل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی اور ان کو بتلایا، ان اصحاب میں سے، انہی اصحاب میں سے ایک دیہاتیوں کی جماعت آئی اور اس جماعت نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ فوراً آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، عمل کا دعویٰ کر دیا۔ فوراً آیت نازل ہوئی کہ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کو بتائیے کہ یہ نہ کہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہیں قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ کہیں کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ایمان تو ابھی تمہارے قلب و جگر میں پیوست ہی نہیں ہوا ہے۔ دوسری آیت تو جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم یہ نہ کہو، یہ احسان نہ جتلاؤ کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر کے اسلام کو اپنا کر تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے تمہیں راہ راست کی طرف ہدایت دی ہے، اس نے تمہیں ہدایت کی توفیق دی ہے۔ اور یاد رکھیں، سب سے بڑی ہدایت بندے کے لیے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دے دے، توفیق دے دے، اپنے بندے کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، اپنے بندے کو ایمان کی توفیق دے دے۔ یہ سب سے بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے بندے پر اللہ کا۔ اب اگر بندہ چند وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، راہ راست پر ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، اگر مسجد میں آ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے اس عمل کو یہ سمجھنے لگتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور حاجی ہوں، قاضی ہوں، میں بہت بڑا ایماندار ہوں۔ تو اگر بندہ یہ بندہ سمجھ لے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی بد خلقی ہے، یہ اس کے لیے خسارے کا موقع، خسارے کا اور ٹوٹے کا سودا ہے۔
یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کام فرعون کا کام تھا، فرعون کا کام تھا، یہ کام فرعون کا کام تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا احسان جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتلایا کس نے؟ فرعون نے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تمہیں ہم نے پالا پناسا نہیں، ہم نے تمہاری اپنے گھر میں بہترین عیش و آرام کی زندگی کا موقع دیا، تمہاری تربیت کی، تمہیں زندہ رکھا، تمہیں ہم نے کیا یہ احسان نہیں تھا تمہارے اوپر؟ اور اب تم آ کر کے ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور کیا تم نے ایسے موقع پر جس موقع پر تم نے ہمیں جو موقع تھا، ایسے موقع پر تم کو ہم نے کیا پناہ نہیں دی تھی جب تم نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد تم چھپتے ہوئے پھر رہے تھے؟ اس وقت بھی تم نے وہ کام کیا تھا، پھر بھی ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے کی رضا خوشنودی کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریا، نمود، دکھلاوے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسے شخص کا خسران مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسا شخص خسران مبین میں ہے، ٹوٹے اٹھانے والوں میں سے ہے۔ انہی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس نیکی کے کام میں، اس خرچ کرنے میں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے بعد پھر ان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اپنا احسان جتلا کر، ان کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں جو نچھاور کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو اربوں خربوں پیسے، اربوں خربوں دینار خرچ کر دیں، لیکن اس کے بعد پھر تکلیف پہنچاتا ہے لوگوں کو، کہتا ہے میں نے فلاں وقت فلاں موقع پر تمہیں کیا یہ احسان نہیں کیا تھا، تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں اتنا دیا تھا، تمہیں یہ مال دیا تھا، یہ کام کرایا، جب تمہارے پاس ایک کوڑی نہیں تھی میں نے اس وقت تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا۔ تو جس نے ایسا کیا اس کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، بلکہ وہ جہنمی ہے، اور اس کا وہ اربوں خربوں دینار بھی کسی کام کا نہیں اس شخص کے مقابلے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ اس شخص کی قول معروف و مغفرہ، آپ کسی بھائی کو، کسی شخص کو ایک خندہ پیشانی کے ساتھ، لاقوا باخیکم بطلاقۃ الوجہ، آپ قول معروف، ایک بھلی بات، توحید کی بات، دین کی بات، اپنے بھائی کے لیے خوشی کے ساتھ اگر اپنے بھائی کو بتلا دیتے ہیں، ان سے آپ ایک چند الفاظ خوشی کے مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک ان اربوں خربوں دینار سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ ان لوگوں جو
اربوں خربوں دینار خرچ کر کے، لوگوں پر خرچ کر کے، اس کے بعد تکلیف دیتے ہیں اپنا احسان جتلا کر، یہ اس سے بہتر ہے ان کے لیے۔ اور اللہ تو ان سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا، یا اسی کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کے ذریعے احسان جتلا کر دوسروں کو، اپنے اعمال کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو اپنا بے شمار مال خرچ کر کے لوگوں کو احسان جتلاتا ہے، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ اس کی مثال دی ہے، اس کی ایسی مثال ہے گویا کہ ایک چٹان ہے، اس چٹان پر مٹی ہے، جس مٹی میں اناج اگتا ہے اور بہت سارے فواکہ اگ جاتے ہیں۔ اس چٹان پر اگر بارش پڑ جائے تو وہ چٹان بہہ جاتی ہے، وہ چٹان بہہ جاتی ہے، اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ اس مٹی اس چٹان کے اوپر سے بہہ جاتی ہے، اور پھر وہ مٹی اس سے بہنے کے بعد چٹان صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو اربوں خربوں دینار خرچ کر کے لوگوں کو ایذا پہنچا کر، احسان جتلا کر تکلیف دیتا ہے، اس کے اعمال ایسے ہی ہیں، اور وہ اس کا اعمال ہباء منثورا ہو جاتا ہے۔ اس کے عمل کسی طریقے سے بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن سے اللہ تعالی بات نہیں کرے گا۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے پہلا شخص کیا ہوگا؟ ولا ينظر الیہم، اور نہ ان سے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اس کو 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ خابوا و خسروا، ایسا شخص خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، خسران مبین میں ہے۔ ایسا شخص من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ 3 قسم کے لوگ، المسبل، سب سے پہلے مسبل، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر بندہ اپنے رب کی نافرمانی کہتا ہے، اور اللہ کے بندوں جن کا ان کے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا تمہارے مال میں حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے اس مال میں سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس مال میں سے اللہ کا مال ہے، اس کو تم اس کے مستحقین تک پہنچا کر پھر احسان جتلا رہے ہو۔ اس لیے یہ تمام چیزیں ہیں، اس لیے اس پر اتنی وعید ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بھی عمل تمہارے پاس ہو، جو بھی عمل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے، ریا نمود کے لیے نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک،
من زک یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ دی، اس نے شرک کیا۔ یعنی ریا، نمود، دکھلاوا شرک اصغر میں شامل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو بھی تھوڑے سے تھوڑا عمل کریں وہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ کو راضی کر کے ہم اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو بتلایا، مثال دی، حدیث ہے کہ آپ کے